ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سید یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں، سابق اسپیکر رہ چکے ہیں، سابق وزیر رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قدر جو مشترک ہے، ابھی اسیری کا ذکر کیا انور سیف اللہ صاحب نے اپنی، اور اس کا ایک پورا باب جو ہے وہ ان کی کتاب میں موجود ہے، آپ کو پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا۔ تو سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے دوران اسیری چاہے یوسف سے صدا کے عنوان سے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب بھی تحریر کی ہے، اور اب میں بغیر کسی تاخیر کے معزز مہمان خصوصی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو دعوت خطاب دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی انور سیف اللہ خان صاحب اور صاحب صدر ہمایوں سیف اللہ خان صاحب، میرے بھائی افتخار حسین گیلانی صاحب، انجینئر شمس الملک صاحب، اور سابق گورنر صاحب جھگڑا صاحب، اور سابق ڈپٹی اسپیکر کنڈی صاحب، اور میرے محترم دوست جان صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے میں انور سیف اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک بہت ہی اہم اپنی زندگی کے ایک ٹائم آیا ہے، اس پہ انہوں نے مجھے یاد کیا ہے اور میں اس تقریب میں شامل ہوں۔ میرا تعلق ان کی والدہ صاحبہ سے، بیگم کلثوم سیف اللہ صاحبہ سے، پھر محمد خان جونیجو کی کابینہ میں ان کے بھائی سلیم سیف اللہ صاحب سے، اور پھر انہوں نے ذکر ابھی نہیں کیا کہ ہم کولیگ بھی رہے ان دا سیم کیبنٹ جب مزاری صاحب وزیر اعظم تھے انٹرم گورنمنٹ میں، اور اس کابینہ میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جو یہ ان کو پتا ہے۔ ایک فاروق لغاری سے وہ صدر بن گیا، ایک آصف علی زرداری صاحب وہ بھی صدر بن گیا، ایک میں تھا، میں وزیر اعظم بن گیا۔ تو وہ کافی ایک امپورٹنٹ وہ کیبنٹ تھی۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے انفارمل کیبنٹ میٹنگ کے لیے دعوت دی گئی، اور مزاری صاحب وہاں موجود تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور انہوں نے پہلا سوال انور سیف اللہ صاحب سے کیا کہ پہلے کیا میرے کزن ہے تنویر حسن گیلانی صاحب سے۔ ہی واز اے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز وداؤٹ پارلیمنٹ۔ تو ان کو کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے اسمبلی میاں نواز شریف صاحب کی ختم ہوئی ہے، یہ کہیں بحال تو نہیں ہو جائے گی؟ انہوں نے بہت تکڑے انداز میں کہا بالکل بحال نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے انور سیف اللہ صاحب سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اسمبلی بحال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی میرے اوپر نگاہ پڑی تو مجھے سرائکی میں کہتے ہیں، آپ اتنے تجربہ کار ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا اختلاف ہے۔ تو اتنی دیر میں اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی تو سیدھا میں اپنی کار پارک میں گیا، تو ایم این ایز کا تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی کام نکلوا لیں وزیر اعظم سے، تو میں نے اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا تو وزیر اعظم سب کار پارک میں آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ چلو دفتر چلو۔ تو میں دفتر چلا گیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا بات کی ہے، آپ کو کس چیز کا اختلاف؟ میں نے کہا کل ایک سیکرٹری ڈیفنس کا سلیم عباس جیلانی کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ وی آر آل سیٹ فار دا نیو الیکشن۔ تو آج صبح
جب آپ نے بلایا تو اس پہ ISPR کی طرف سے وضاحت تھی کہ یہ بیان ہم نے نہیں دیا. میں نے کہا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے میں سیدھا سلیم عباس جیلانی کے گھر چلا گیا. وہ میری مسز کے ماموں تھے. تو میں نے کہا انکل یہ کل آپ نے یہ کہا اور آج تردید ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں. تو میں نے ان کو یہ کہا تو مجھے کہنا کہ میرے کو تجربہ ہے, مجھے تو کوئی تجربہ نہیں تھا, میں تو پارلیمانی سیکرٹری کبھی نہیں بنا تھا, تو سیدھا مجھے وزیر اعظم بنا دیا تو مجھے کیا پتا تھا. تو کہنے لگے تو غلام اسحاق خان صاحب نے ہمیں مروا دیا. میں نے کہا ان کی بات چھوڑیں, وہ آپ کی اور ان کے مابین ہیں, آپ نے ہمیں مروا دیا. کیونکہ ہم تو پولیٹیشین ہیں, ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے, تو آپ نے کیسے ایکسیپٹ کر دی. چند دنوں کے بعد اسمبلی باہر ہو گئی اور مجھے پھر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے افتخار گیلانی صاحب کے پاس جانا پڑا. میں نے کہا کہ آئی ایم دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس اور آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائی ممبرس. ہاؤ کم دے ہیو ڈیزالوڈ دا اسمبلی. تو آپ میرے وکیل بنے اور افتخار بھائی وکیل بنے اور ہم پہنچے. سجاد علی شاہ صاحب تھے چیف جسٹس آف پاکستان, میرا تعلق بھی تھا. تو جب میں گیا تو مجھے کہتے کہ آپ کیسے غریب پارٹی ہیں, آپ تو پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں, آپ کا تو فلیگ بھی ہے, سیلریز بھی ہیں, کیونکہ 3 مہینے تک اسپیکر جو ہے وہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا جناب میں کوئی اپنے پرکس پریولیجز کے لیے نہیں آیا, ایز دا اسپیکر آئی ایم دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, میں ان کے لیے آیا ہوں. اور افتخار بھائی کو یاد ہوگا کہ پریس کلپنگز پہ جو کہ ججز آر ناٹ سپوز ٹو مکس ان دا پارٹیز, ویڈنگز اور اینی پبلک پلیسز, انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ یہ کام غلط ہوا ہے. بہرحال وہ جیسے انور صاحب نے کہا کہ اگر وہ اس وقت گورنمنٹ نہ ٹوٹتی تو ملک کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ہو گیا. اب کتاب یہ ہے کہ میں نے ابھی انور بھائی کو کہا کہ کتاب تو آپ نے بہت اچھی لکھی ہے, مگر آپ 3 کتابیں لکھنی چاہیے تھے آپ کو. ایک ایز اے بیوروکریٹ, ایک ایز اے بزنس مین اور ایک ایز اے پالیٹیشین. کیونکہ آپ کی اتنی طویل زندگی ہے اس کاموں میں, تو آپ 3 کتابیں لکھ سکتے. آپ نے جو وجہ بتائی میں زیادہ فالو نہیں کر سکا کہ آپ نے کیوں کتاب لکھی. آپ اپنی فیملی کی سیکریفائسز, اپنی فیملی کے کنٹریبیوشن اور اپنی والدہ صاحبہ کا ذکر اور خاندان کا پس منظر, یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے کتاب لکھی. جب میں جیل گیا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں جیل کیوں جا رہا. اسپیکر سے اترا تو میرا جو سیکرٹری جنرل تھا, اس وقت ایک ہی سیکرٹری جنرل ہوتا تھا, آج کل نہیں ہے, تو وہ برایا صاحب تھے. ان کے بعد ایک سیکرٹری جنرل بنے, ہی واز فرام KPK اینڈ ہی واز مائی سیکرٹری. تو وہ مجھے محترمہ صاحبہ کہنے لگی کہ آپ ایک جج کو, ایکس جج کو آپ نے سیکرٹری جنرل کیوں بنایا. میں نے کہا یہ غلط کام ہمیں نہیں کرنے دے گا, اور ہی از دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. اور جب کوئی کیس ویس بننے کی کوشش کی گئی تو وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوگا, جج ہوگا, اس پہ کیس بھی نہیں بن سکتا. تو یہ ہوا, وہ تو ان کو چھوڑ دیا. آئی واز اریسٹڈ. اب اریسٹ کس چیز پہ ہوا کہ وہی جو انور بھائی کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ آپ نے نوکریاں دی, اور اس کی پرداش میں آپ کو جیل جانا پڑے گا. مجھے جیل بھیج دیا. پہلے جیل سے پہلے جو شاید آپ کے ساتھ نہ ہوا ہو, 90 days مجھے نیب تھانے میں رکھا گیا, اور وہ اتنی جگہ تھی کہ 6 فٹ کی صرف لمبائی تھی جس میں میری ایک چارپائی آ سکتی, اور جو ونڈوز تھے اس کو بلیک کیا ہوا تھا.
میں نے ایک دیٹ واز انڈر دا نیوی، ایک کوئی کیپٹن آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے ڈارک کیا ہو، مجھے تو دن کو اور رات میں فرق نظر نہیں آتا. وہ کہنے لگے کہیں آپ کوئی نظارہ نہ دیکھ لیں. تو میں نے کہا کوئی نیچے کوئی ہل اسٹیشن ہے کہ جو میں نظارہ دیکھ لوں گا. تو بہرحال 24 آورز لاک اپ رکھتے تھے اور ہمیں مشکل سے کہنا پڑتا تھا کہ ہم نے واش روم جانا. تو اس پہ بھی وہ ڈانٹتے تھے کہ بھائی ہر وقت جاتے ہو واش روم، تو پھر خود بھی ساتھ جاتے تھے اور اندر سے کنڈی بھی نہیں ہوتی. اس وقت میرا خیال آیا کہ میں بھی کوئی کتاب لکھوں. تو اتنا وقت میں کہاں کوئی گزارتا. اب اس وقت کے چیئرمین سینٹ اور اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی، دے ہیڈ آئیڈینٹیکل آڈٹ پیراز. اب یہاں بہت سارے بیوروکریٹ بیٹھے انکلوڈنگ دا رائٹر. وہ آڈٹ پیراز آر سیٹلڈ ود ان دا ڈپارٹمنٹ or through public accounts committee, and the chairman senate from a different party, he was sent to PAC, and I as a speaker from different party, I was sent to NAP. Why two laws in one country? کہ ایک کو NAP پہ ایک کو PAC میں. public accounts committee فرق نہیں پڑتا، نہ جاتا تو وزیر اعظم ہی نہ بنتا. یہ تو ہماری پارٹی کا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے کوئی قربانیاں دی، آپ جیل گئے، آپ نے کوڑے کھائے، ہم بھی دوسرے شامل ہو گئے. تو اب میں جب جیل گیا تو وہاں میں نے کتاب لکھنا شروع کی. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کتاب لکھتے ہیں. نمبر 1 اس کا نام کیا ہوگا. تو میں نے مشاورت شروع کر دی کہ وہ اتنی تعداد میں پولیٹیشینز وہاں تھے اڈیالہ جیل میں کہ ہمیں اب اس کا بھی نام لکھنا پڑا کہ وی آر اڈیالینز. ان اڈیالینز میں نواز شریف بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، چودھری شجاعت بھی ہیں، پرویز الہی بھی ہیں، اور یو نیم اینی لیڈر، زرداری صاحب بھی ہیں. دے آر آل اڈیالینز. ان کی ایسوسیشن ہم نے بنائی ہے. تو اس اڈیالینز کے مطابق میں نے کنسلٹ کیا کہ نام کیا رکھوں. ایک صاحب نے مجھے بہت اچھا نام دیا. اس نے کہا کہ ایک الطاف حسین حاجی کا شعر ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا کم ہیں بھائی بہت. تو وہ جو ترئی مصرع تھا چاہے یوسف سے صدا، وہ چاہا اردو کا نہیں تھا، فارسی کا تھا، یعنی کنواں. تو میں نے وہ کتاب کا نام لکھ لیا. That was the first ever authentic book on the Gilanis of Multan. It was full of history. اگر کسی کو اس کے اوپر PhD کرنی پڑے تو وہ ان کا ایک ڈیٹ، چونکہ مجھے اتنا عرصہ مل گیا جیل میں لکھنے کا. جب طارق عزیز صاحب بھی میرے پاس آئے اور سارے وزیری میرے پاس آئے تو سب کہتے تھے آئیں چلیں آپ کو کچھ بناتے ہیں. تو میں نے کہا I'm very busy, I'm writing a book. اس لیے میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ مظلوم اور پیر اور یہ لوگ کیسے جیل میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جب میری پہلی بک ختم ہوئی تو میں نے اس کی انوگریشن کروائی، اور وہ انوگریشن پی سی ہوٹل لاہور میں تھی، اور وہاں بہت سے صحافت کے دوست بھی تھے، سب آئے. اور جو مجید نظامی صاحب تھے، حمید نظامی صاحب وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے میری بک کے اوپر بھی آپ نے تبصرے کیے. اور پھر مجھے بعد میں ملا کہ کس نے کیا کچھ کہا. اب میں پھر بھی جیل میں تھا. اب میں نے کہا دوسری کتاب لکھوں. جو میں نے انور بھائی کو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد میرے گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر، وہ گئے زیارات پہ. اس وقت وہ علاقے میسوپوٹامیہ کہتے تھے. ایران، عراق، سعودی عربیہ، جارڈن، سیریا، لیبنن، یہ سارا میسوپوٹامیہ تھا. تو ان کا انہوں نے دورہ کیا اور اس کے ہر ایک جگہ کا انہوں نے کتاب لکھی، اس کے ذکر کیا. تو میں نے ان سے پھر مشورہ کیا کہ اب اس کتاب کا کیا نام رکھا جائے. سب نے کہا سفر نامہ.
میں بھی تو ہر ایک کا ہے. سفر نامہ وہ ہو جو کسی اور کا نہ ہو. تو پھر ایک شعر آ گیا, سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے, ہزار ہاتھ شجر سایہ دار راہ میں. تو اس کتاب کا نام میں نے لکھا سفر ہے شرط, مگر وہ میں اس طریقے سے احتیاط سے ابھی تک میں کچھ اپنے مسالک کے لوگوں کے ساتھ, مسلک کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کوئی کنٹروورشل بات نہ ہو جائے. اس میں بہت سارے وہ دینی اور اس کا ذکر بھی ہے, تو وہ میری ابھی پروسیس میں ہے. اب جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو سب سے پہلی کتاب میں نے جو پڑھی اپنی لائف میں وہ تھی انڈیا ونز فریڈم. اٹ واز بائی مولانا ابوالکلام آزاد. ہی واز اے گریٹ رائٹر. آج بھی میرے پاس ہے وہ کتاب. تو اس پہ کہیں گاندھی صاحب کی اور قائد اعظم صاحب کی کسی بات پہ ان کی اتفاق ہو گیا. جب اتفاق ہو گیا تو جب باہر نکلے گاندھی صاحب تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے, یہ آپ نے کیوں مانا جو آپ کو قائد اعظم صاحب نے کہا, جناح صاحب نے, تو آپ کو یہ بات نہیں ماننی چاہیے تھی. تو ہی وینٹ ان سائڈ اور کہنے لگے مائی انر وائس سیز کہ آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دس. تو قائد اعظم صاحب نے کہا ہیل ود یو اینڈ ہیل ود یور انر وائس, وائی ڈونٹ یو بی بولڈ اینڈ سے یو ہیو کمیٹڈ اے مسٹیک. تو وہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا. اس کی آٹوبایوگرافی اینڈ بایوگرافی دیٹ ہیز بیکم مائی پیشن. تو اس لیے جب ان کی کتاب مجھے ملی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور انہوں نے بہت ساری باتوں پہ ذکر کیا, اور اپنی سیاست پہ بھی, اپنے کاروبار پہ بھی, بزنس پہ بھی, اور اپنی سفرنگ کی بھی, انگریزی کے سفر میں بھی, اردو کے سفر دونوں بتائے, کینیڈا کا بھی بتایا اور پھر جیلوں کا بھی بتایا. اب جب جیل کا ایک ایکسپیرئنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں جب جیل گیا تو مجھے پتا چلا سپرڈینٹ جیل جو ہوتا ہے ہی از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ, اور اس سے زیادہ پرائم منسٹر بھی نہیں. تو جو میں آئندہ کتاب لکھوں گا وہ ہوگی فرام جیل ٹو سبجیکٹ, ٹو بی پرائم منسٹر از آلسو سبجیکٹ. تو اس لیے وہ ایک دفعہ ملاحظے پہ آیا. جب وہ ملاحظے پہ آنا لگے تو ہمیں لائن پہ کھڑا کرتے ہیں. اس پہ کھوکھر صاحب بھی تھے ڈپٹی اسپیکر, اور اس پہ وہ جو میاں نواز شریف صاحب کے دوست تھے سیف الرحمان, اور ان کے اور بھائی, اور چودھری تنویر صاحب بھی تھے, اور جاوید ہاشمی صاحب بھی وہاں تھے, سب تھے. تو مجھے ملاحظے میں لائن میں لگایا, اور پیچھے 100 سے زیادہ گارڈ تھی, اور ایک سے پوچھا کوئی پرابلم, سب جانے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے. جب میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ اینی پرابلم, تو میں نے کہا یہ ہیں. کہتے ہیں یہ آپ کو باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ آپ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. تو میں نے کہا اگر میں نے تمہاری بات ماننی ہوتی تو میں جنرل مشرف کی مان لیتا. میں نے جب اس کی نہیں مانی تمہاری مانوں گا. اب اس کی بڑی انسلٹ ہو گئی. تو کہنے لگا کہ میرا تبادلہ کروا دیں. میں نے کہاں جانا چاہتی ہوں, میں وہیں کروا دوں گا آپ کو. اتفاق سے اس کا تبادلہ ہو گیا, پھر مجھے مل گیا. اور اس کے بعد جو سپرنٹ جیل آیا ہے وہ ویری آنےسٹ اپرائٹ پرسن. تو جب میں پرائم منسٹر بنا میں ہیلی کاپٹر پہ پھر میرا زیادہ کیا. پہلے جا کر اپنے کمرے میں بیٹھا, میں نے کنورٹ انٹو لائبریری, کہ اس کو لائبریری بنا اور اس کو صاف رکھیں, یہاں ہمارا آنا جانا لگا رہے گا. اور سپرنٹ جیل کو میں نے کہا میرے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھو. اس کو میں نے سروس دے دی. آج کل ہی جوائنٹ سیکرٹری سم امپورٹنٹ پوزیشن. تو میں نے کہا تمہارا جیل میں جانا کہ تمہارا جیل میں سرو کرنا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
جیل کی لائف بھی وہ بھی ضروری ہوتی ہے. مگر جو پریزنٹ سچویشن آپ نے بات کی, آپ نے کہا گورنر صاحب کے پاورز نہیں ہوں گے. اٹ از ناٹ دا گن, اٹس اے مین بیہائنڈ دا گن. اگر بندہ جو تگڑا ہوگا وہ پاورفل ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر از اے گورنر. لاٹ صاحب, آپ کو لاٹ صاحب امی کہتی تھی, از دا لاٹ صاحب. وہ گورنر جو ہوں گے وہ اپنی شخصیت پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آج حالات ہیں, تو اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آئی واز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی. ایز اے اسپیکر یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, یو آر ناٹ دا کسٹوڈین آف دی گورنمنٹ. ایک دفعہ میں نے رولنگ دے دی ایز اے اسپیکر. میں نے کہا کہ میری رولنگ ہے کہ تمام اراکین کو فنڈز برابر تقسیم کیے جائیں. تو بے نظیر بھٹو شہید واز دا پرائم منسٹر. شی گاٹ اپ اینڈ شی سیڈ, مسٹر اسپیکر, یو آر ناٹ دا گورنمنٹ اینڈ دس از مائی پریروگیٹو. آئی ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. تو آئی کیپٹ کوائٹ بیکاز آئی واز ناٹ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اب جو موجودہ لوگ ہیں, اسپیکر ہوں یا چیئرمین سینٹ, وہ دے ایکٹ ایز دا کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ. They should not act as the custodian of the government. They should protect the rights of the members. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے, کوئی کہتے ہیں ہم ڈالنے دیں گے. بھائی آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. یہاں لائر بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں, یو ہیو دا رائٹ ٹو ایکسرسائز ووٹ. اگر کوئی اس کی پروسیس ہوگا تو اس کے بعد کچھ شروع ہوگا, پہلے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے پریڈکٹ کر لیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے, اس کی انٹینشن ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دے گا, تو لہٰذا اس کو آنے ہی نہ دو. تو اس لیے جو ڈومین آف دی پارلیمنٹ از انڈر دا اسپیکر. اور جو اسپیکر ہوگا, اگر کوئی وہاں انفورسین کوئی بھی ایشو ہوگا, ہی ول بی ہیڈ ریسپانسبل, کیونکہ وہ اس ڈومین میں اس کا ڈومین اسپیکر کا ہوگا. تو اس لیے اسپیکر صاحب کو ہی شوڈ ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, ٹو دا لا, اور اس کے نارمس کے مطابق, ٹریڈیشنز کے مطابق چلنا چاہیے. ہمارا وی انہیریٹڈ دا ویسٹ منسٹر سسٹم از دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لیے وی پیڈ لاٹ آف سیکریفائسز. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 73 قائم بنایا تھا, اور جو وہ 73 قائم بنایا تھا, اٹ واز نون ایز دا یونانیمس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مگر بہت کم لوگوں کو پتا ہے 128 ووٹوں کے ساتھ آئین بنایا گیا, کیونکہ آدھے تو بنگلہ دیش میں چلے گئے, ایسٹ پاکستان چلے گئے, یہاں 128 تھے. اور جب سکسیسو ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس بنتی رہی, آئین بدلتا رہا, آئین چینج ہوتا رہا, اینڈ دا مور پاورز ور گیون ٹو دا پریزیڈنٹ دین دا پرائم منسٹر. اٹ واز نائدر اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ نور اے پارلیمنٹری فارم. It was just like a hodgepodge. Or I pay salute to all the political leaders of Pakistan, جنہوں نے اس وقت not a unicameral system. جب میں وزیر اعظم تو it was a bicameral system. It was not only National Assembly, it was Senate as well. تو پھر there were 446 members, اور 446 member نے وہ آئین کو اصل صورت میں بحال کرنا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ آؤٹ آف 446 none opposed, everybody voted. تو جتنے بھی ہماری لیجسلیشن ہوتی تھی کنسنسس, اور جو میں جب ہاؤس میں آتا تھا تو سب سے پہلا I used to shake hand with the leader of the opposition. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب میں وزیر اعظم بنا تو پہلے الفاظ میرے کیا تھے؟ پہلے الفاظ یہ تھے کہ جو ڈیٹینڈ ججز ہیں آف دا سپیریئر کورٹس, میرا پہلا آرڈر ہے ان کو ریلیز کیا جائے. اور دوسرا, آئی گاٹ 264 ووٹس, مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی. مگر ایون دین آئی ریکویسٹڈ دا لیڈر آف دا اپوزیشن, اس وقت تھے پرویز الہی صاحب, he had 42 votes.
I had 264 votes. میں نے کہا لیڈر آف اپوزیشن اس ملک کے گمبھیر حالات ہیں, میں ملک نہیں چلا سکتا جب تک ہم سارے اکٹھے نہ ہوں. اور میں نے یہ الفاظ کہے اینڈ دے گیو می دا سپورٹ. اور اس سے ہماری تاریخ رقم ہو گئی کہ میں واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو اس لیے جب خان صاحب ابھی وزیر اعظم بنے تو میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے اچھی بات زیادہ نہ کر دیں, کیونکہ میں نے تو ججز کو ڈیٹینڈ ججز کو جو نظر بند تھے ان کو باہر نکالا. میں نے یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر بنا, یہ تو کوئی اچھی بات اور زیادہ کر جائیں گے. ان کے پہلے الفاظ کہ میں آپ کو کنٹینر دیتا ہوں, میں آپ کو کھانا دیتا ہوں, آپ دھرنا کر گئے کیا. یہ ان کے پہلے الفاظ اور آج تک آخری الفاظ. اور ایک ہی بات ہے کہ میں ایک آخری کوٹ کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے میں بھی افتخار بھائی ایک سے ہم منسٹر تھے اکٹھے, ایک جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو فیئر ویل ڈنر دیا محترمہ صاحبہ ان دا پرائم منسٹر ہاؤس. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک لطیفہ سنا. تو لطیفہ کیا تھا کہ جو ریٹائر ہو گیا جنرل, تو جو نیا آیا اس نے اپنے پریڈیسیسر کو پوچھا کہ سر آپ کا اتنا وسیع تجربہ, آپ نے اتنا سال سرو کیے, اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہمیں کوئی ٹپس تو دیں, ہمیں کوئی تو ہماری رہنمائی کریں. اس نے کہا ڈونٹ وری, آئی ول گیو یو 3 envelopes, اور شرط ایک ہے ان کو بعد متحد طریقے کے ساتھ استعمال کریں. اب جب وہ پرابلم میں آیا پہلی مرتبہ تو اس نے ایک envelope کھولا, اس پہ لکھا تھا اسٹارٹ کریٹیسائزنگ یور پریڈیسیسرز, جو کہ آج تک ہو رہا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا سابقہ حکومتوں کا ہے. بے نظیر بھٹو نے مجھے کہا کہ دیکھیں ایز آئی ایم ڈوئنگ اٹ, کہ میں کہتا ہوں کہ سارا کچھ میں نواز شریف نے کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر پرابلم میں آ گئے. انہوں نے سیکنڈ envelope کھولا, اس پہ لکھا تھا سیکشن نمبر 2. اس پہ انہوں نے مذاق میں میری طرف دیکھا, ایز آئی ہیو سیٹ دا سیکرٹری جنرل آف دا نیشنل اسمبلی, جب اسمبلی کو آگ لگی تو کہتے ہیں پھر کچھ پرابلم ہو گیا. تو اینڈ میں انہوں نے کہا پھر کھلا خط, اس پہ لکھا ہے یو نیڈ 3 more envelopes. تھینک یو ویری مچ. آگے بڑھاتے ہیں تقریب کو. ہماری آج کی اس پروکار تقریب کے صدر مجلس جو ہیں وہ ہمایوں سیف اللہ صاحب ہیں. ہمایوں سیف اللہ خان سابق صوبائی وزیر قومی اسمبلی رہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 2 بار وزیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی اور خوب نبھائیں. 18ویں ترمیم کے لیے بننے والی کمیٹی کے رکن رہے. کالا باغ ڈیم ہو یا صوبائی حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہو, ایک توانا آواز ہمیشہ سے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو تو یوں تو یہاں پہ سلیم سیف اللہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر اقبال سیف اللہ خان صاحب تشریف فرما ہے, جاوید سیف اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے بڑے بھائی سے پوچھیے کہ وہ شخص کیسا ہے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گی صدر مجلس ہمایوں سیف اللہ خان صاحب سے کہ آ کر ذرا کچھ کلمات کہیے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم, اسپیکر اور آج کل لیڈر آف اپوزیشن سینٹ, شمس ملک صاحب میرے بڑے اچھے دوست, میرے وہ ہیں, میرے استاد ہیں. میں سب پانی کا جو بھی پوچھتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں پانی کے بارے میں. تو یہ میرا کلیگ رہا ہے
سید اشتہار گیلانی صاحب، یو آر بوتھ ان فوٹوز کے زمانے میں کیبنٹ میں تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. تو چھوٹے بھائی نے تو مجھے پھنسا دیا، کہتے صدر، بھائی صدر تو آج کل 58 کے بعد تو صدر کے پاس اختیار ہی ختم ہے، سارے اختیار تو اس کے پاس ہیں، کیا نام ہے، پارلیمنٹ کے پاس ہے. چلو اینی وے چلتے ہیں. تو اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انور بھائی کو گھسیٹا میں نے اس میں کیا نام ہے سیاست میں، مگر ہو سکتا ہے. اور آپ نے جو وعدہ کو کہا، آپ نے تو کہہ دیا، اس پر میں نے کھائے. جو گاڑی میں بیٹھی جو مجھے میں کچھ نہیں، میں ہاتھ رکھ کے میں ماری دی جاؤں مار دے، تھوڑے دل کی بھڑاس ختم ہو جائے کہ تم نے تم کرتے ہو سارا کچھ، تم بڑے بھائی جو تم کو سکھاتے ہو، تم یہ کرتے ہو. تم نے کہا اس کو کہ عدالت میں جا کے یہ بات کرو. مجھے بھی یاد آتا تھا، میں بھی ادھر ہی تھا. آپ نے عدالت میں کہا تھا، ادھر نہیں عدالت میں کہا تھا، آپ سے اچھا بھول گئے. عدالت میں کہا تھا جی آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، میں اپنا کرتا رہوں گا، پھر موقع ملے. اور یعنی صاحب جنوں کی بات ہوتی رہی، مجھے بھی اعزاز ملا. مجھے ملا جی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہم 10 آدمی قید تھے اور کوٹ لکھپت جیل بھی پہنچے. آپ سپرڈنٹ کی بات کرتے ہیں، میرے پاس بھی مجھے لے کے پھانسی گھاٹ میں 6x6 کا کمرہ ہوتا ہے. تو رات تو گزر گئی، جوانی تھی، ایسی نیند آئی. صبح اٹھا تو ایک آیا ڈپٹی سپرڈنٹ، باہر نکال کے بیٹھے جی یہاں پر نہائے. وہ نہانے والی جگہ بھی تھی، وہ اتنی تھی کہ یہاں نیچے پڑتا ہوتا تھا، اوپر آپ کا خالی ہوتا تھا. وہ بمپا نہیں تھا اس میں، وہ ٹوٹی تھی، وہ لکڑی کھینچتے تھے آپ کے ساتھ تو پانی نکلتا تھا. اینی وے کرسی رکھی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں جی پھانسی گھاٹ کے سامنے پاگل خانہ ہے. تو 8 بندے پاگل خانے سے نکلے. میں نے کہا اگر یہ نزدیک آ گئے تو پھر کیا کروں گا. وہاں نیچے اینٹیں پڑی ہوئی تھی جی، وہاں کیریاں بنی ہوئی ہیں. وہ 4-5 اینٹیں لی، جب دیکھا کہ کوئی حجت میں آ رہے ہیں، اٹھائی اور 1-2 پھینکی. میں نے تو ایسے بھاگے جس طرح سے آئے تھے اس میں گھس گئے. اتنے میں سپرڈنٹ جو تھا وہ آیا. میں نے کہا اس کو تو تم مجھے نہیں جانتے ہو، ہم جدھر کے ہیں، ہم چھت پھیراتے ہیں، پیشکش اس کو ہم کہتے ہیں. ایک دن ریٹائر ہو گئے، جا رہے ہو گے، پیچھے سے میں آؤں گا شفٹ ہوگی اور گرد تمہاری ادھر پڑی ہوگی. میں BSc انجینئر ہوں، کیا یہ طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں نے پھانسی گھاٹ میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ نہیں جی میں تو آپ کے پاس آیا ہوں جی، آئے جی میں آپ کو لے آتا ہوں جی. آپ سے پہلے وہاں پر وہ تھے کہنا میں ایئر فورس کے جنرل ہمارے کہتے تھے احمد سکر والا افضل خان، ادھر لے دو. 60 فٹ کا کمرہ تھا جس میں خیر نہیں ہے، تو اس میں بھی گزار لیے وقت. یہ جی ہوتا رہتا ہے. انور بھائی کہتے، میں اور سلیم بھائی گئے، ایک ہمارا تھا پروسیکیوٹر جنرل صاحب، ہمارے علاقے ہی کا تھا، اب فوت ہے تو نام نہیں لیتا، میجر تھا. کہتا ہے میں انور کو اٹک فورٹ لے جاؤں گا. اٹک فورٹ؟ تم بھی تو اٹک فورٹ گئے تھے. You think we are lesser men than you? You survived, we will survive also. But there will be a day of reckoning. ایسے رنگ اس کا گیا، پیلا ہو گیا. تو اپنی جگہ پر بھی ٹھیک ہے، شرافت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، وہ شرافت بھی رہتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، مگر ایسے نہیں اس ملک میں گزارا ہوتا کہ بھائی بل کو سے وہ کر کے. تو بات ٹھیک ہے، اب میں آپ شروع کروں. مجھے کہتے ہیں کتاب لکھو. میں یار کون سی کتاب لکھوں؟ میں یہ کتاب لکھوں گا، سچ بولتا ہوں تو تم لوگ غرق ہو گے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وہاں میری آخرت خراب ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرو. 10 لاکھ زبانی معاملے بات کرتے رہیں گے. میں منسٹر بھی رہا آپ کے ساتھ، MNA بھی رہا، 8ویں ترمیم میں بھی رہا. اور جو کوشش ہم نے کی، جو اس ملک کے لیے ہم سب نے، 32 لوگ تھے ہم سارے ممبروں میں،
اور اتنا میں کہہ سکتا ہوں مجھے سیاست کے 56 سال ہو گئے جی. مجھے 6 سال ڈسٹرکٹ ناظم کے اور 5 سال MNA. یہ ایک طرف باقی ایک طرف. I enjoyed my district nazmi. That was the grassroots twice. اور ایک دفعہ جی ملک میں نہیں تھا اور الیکٹ ہوا. تو اینی وے یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور یہاں پر پھر آپ کے ساتھ جب میں MNA تھا اور 8ویں ترمیم کا حصہ بھی رہا, اور کبھی کبھی اب چھیڑ چھاڑ میں کرتا تھا, مگر چھیڑ بہت تو چلتا رہتا ہے. تو کتنی بات بھی تو کرتا رہتا ہے آدمی. تو انور بھائی کے ساتھ GSM کی انہوں نے بات کی. انور بھائی شاید بھول گئے, پہلے مجھے بلایا کینیڈا. ان کا ایک دوست ہوتا تھا وائٹ ہاؤس میں, ہی واز کمیونیکیشن ڈائریکٹر. اس سے پر ہماری ملاقات ہوئی. دونوں ہم گئے وائٹ ہاؤس میں. وہاں پر بریکفاسٹ پر موٹرولا اور یہ برٹش قوم اور یہ لوگ سارے آئے, اور وہاں پر پھر باتیں ہوئیں. اور وی ور دا فرسٹ ون ہو اپلائیڈ ان دس کنٹری. 1885 تھا میرے خیال میں. اینڈ دی کمیونیکیشن منسٹری ریکمینڈیڈ us on the top because we are the top people with us. مگر خیر وہ بڑی داستان ہے, کیا ہوا پھر کیا نہیں ہوا, پھر کیا ہوتا رہا. یہ دنیا میں چلتی رہتی ہیں باتیں. مگر بھائی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہمیں تھے, ہمیں ہیں. یہ بھی ڈاکٹر نے, میرا چھوٹا بھائی ہے, بڑا ان کا ون آف دی بیسٹ ڈاکٹرس ماشاء اللہ. اور انہوں نے امریکہ سے جگ میں تعلیم کی ہے, انہوں نے ولایت میں کی ہے, امریکہ میں کی ہے. ایک میں ہوں جی دیسی, باقی سارے پڑھے لکھے, مگر عزت ایسے دیتے ہیں جیسے کہ اپنے والد صاحب کو دیتے ہیں. تو میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرتا آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی. اور لینی تک کافی تھا کہنا مجھے پکڑا, بولو کچھ تو بولو. میں نے کہا بہت شکریہ ہمایوں سیف اللہ خان صاحب. اب میں کتاب کے مصنف انور سیف اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پر موجود مہمانوں کو کتاب پیش کریں اپنے. سائن کا کرنا پڑا یار. ایک منٹ جگہ دے, میرے پاس ہے نا, مجھے میں ساتھ تھا. حبیب قریشی صاحب یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. آخر میں آپ سب معزز اور محترم مہمانوں کی آمد کا شکریہ.